ٹیکسز ہیں وہ اکانومی جیسے گرو کرتی ہے اس سے ٹیکسز بڑھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس بھی بڑھے ہیں 2.1% سے گروتھ اور یہ میں نے این ای سی کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی, اس کا جواب خاطر خواہ نہیں ملا مجھے, کہ 2.1% سے 3.94% آپ کی گروتھ ہو گئی ہے, تو آپ کے ٹیکسز بڑھنے کی بجائے یعنی آپ کے ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہوئے؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا یہ؟ تو وہ انہوں نے آئے بھائی ہے ہماری کوئی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہوتی, پھر ایک دم آتے ہیں کہ جی آپ صرف ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ صرف ایکوزیشنز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں, میں ایکیوز کسی کو نہیں کر رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ کے جو ٹیکسز آپ نے کہے تھے کہ 4.9 ٹریلین کے ایف بی آر کے, وہ ریوائز نے آپ نے 4.7 ٹریلین کر دیے. پھر گروتھ کہاں گئی ہے آپ کی؟ جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے, ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو 742 ارب روپے دیے جائیں گے فرام دی ڈویزبل پول ٹیکسز پلس ٹریڈ ٹرانسفرز, دو حصوں میں ہوتے ہیں. اب ریوائز کر کے کہہ دیا ہے کہ 742 نہیں, ہماری گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے, ہم اپنی ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے, لیکن آپ کو پیسے ہم 742 نہیں دیں گے. اب ریوائز میں وہ آ گئی ہے بجٹ نا, کتاب آپ نے دیکھ لی ہوگی, 680 ارب کر دیے, 680.4 یا 5 بلین. مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی گروتھ بڑھ گئی, آپ نے ٹیکسز بڑھانے کی, زیادہ کلیکٹ کرنے کی بجائے اپنے ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کیے, اور آپ نے سندھ کو تقریباً یہ 42 اور 20 62 ارب روپے تو پہلے ہی کہہ دیا نہیں ملیں گے آپ کو, بھائی بھول جاؤ. اور ابھی تک 11 مہینے میں ہمیں ملے ہیں 598 ارب روپے. 11 مہینے میں 598 ارب روپے ملے. اگر ہم یہ نمبرز لکھ لیں 598 بلین, اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے چلتے جو انہوں نے کہا تھا 742 بلین دیں گے, تو انہیں ہمیں آخری مہینے میں تقریباً 144 ارب روپے دینے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو آپ کے ٹیکسز بھی بڑھنے چاہیے, تو آپ ہمیں زیادہ پیسے دیں ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے. تو 144 بننے, اور جو ریوائزڈ ٹارگٹ جو انہوں نے خود ہی میں نے کہا نا 60 ارب روپے کاؤنٹر دیے تقریباً, اس حساب سے آخری مہینے میں انہوں نے ہمیں 82 بلین روپیز دینے, 82.5 بلین رفلی. اب میں بھی ادھر آپ بھی ادھر, آپ لوگ مہربانی کر کے 1 جولائی کو میں آپ کو بتا دوں گا, ایک پریس ریلیز کر دیں گے, ناصر شاہ صاحب بتا دیں گے کہ ان 144 کو چھوڑے جو 82.5 بلین اس میں سے کتنے ہمیں آخری مہینے میں دیے ریوائز ٹارگٹ پہ پورا کرنے کے لیے. یہ آپ کو نمبر ایز اٹ از بتا دیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صوبے کو آپ نے جو پرومس کیا 742 ارب روپے, اس میں اب 62 ارب روپے ویسے ہی کاٹ رہے ہیں پہلے سے ہی, اور پلس جو اور شارٹیج آتی ہے تو وہ افیکٹ اس کرونا وائرس میں جو ہماری چیزیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں, اور جو فلڈز آئے تھے ان کا ذکر میں کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں کروں گا. جو مانسون کے فلڈز آئے تھے کراچی شہر میں, یا پورا جو ہمارا لیفٹ بینک متاثر ہوا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں جو ایکسٹرا خرچے کرنے پڑے وہ اوبویسلی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام پہ اس پہ کا اثر ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی این ایف سی کی بات. اچھا این ایف سی بھی اب اس کو 11 سال ہوئے, ہر 5 سال میں ہونا ہوتا ہے. ایک خوشائن بات ہے, میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا فیڈرل فائنانس منسٹر کا, اس لیے کہ وہ خود خالق ہیں اس این ایف سی کے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں وہ اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دور میں, اور وہ ہیڈ کر رہے تھے نیشنل فائنانس کمیشن کو اس وقت. وہ خالق ہیں جو کرنٹ ایوارڈ, جس پہ بڑی عجیب ہی بات ہے نا, اب ان کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیا, لیکن ان کے دیے ہوئے ایوارڈ پہ ابھی تک کرٹیسائز کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, این ایف سی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. مجھے وہ خوشائن بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ این ایف سی میں کوئی خرابی نہیں تھی,
خرابی تھی کہ جو اس میں ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا ہونا ہے، اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. ہاں اپنی گروتھ کو بڑھائیں، پھر اس حساب سے ٹیکسز کو بڑھائیں، بس سارا بلیم لگا دیا کہ جی صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، صوبوں کو زیادہ دے رہے ہیں، ابھی تک یہی کرتے ہیں. تو اگلا NF سے بھی میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد آئے. ہماری جو اس میں ڈیمانڈز ہیں صوبے کی، ہماری جو پروپوزلز ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے اور مواقع دیے جائیں. سیلز ٹیکس آن گڈس بھی پروونشلائز کیا جاتا ہے کہ صوبے خود کلیکٹ کریں، اس لیے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ایون دس ایئر جو یہ کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے، بٹ ٹیکسز میں ہم نے بڑے تیر مارے ہیں. تو اس وقت بھی FPR کے ٹیکسز کی گروتھ 17% ہے ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، جو 11 مہینے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. اور جو SRBS سندھ ریونیو بورڈ، اس کی کلیکشن جو ہے وہ 21% ہے، 4% اس سے زیادہ ہے اس وقت بھی. اور پچھلے سالوں میں تو اور زیادہ رہی ہے. پچھلے سال تو انہوں نے، میں نے کہا نا 2 سال تو انہوں نے پچھلے سالوں سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا. یہ پہلا سال ہے کہ جب انہوں نے 17% گروتھ کی ہے ایک لو بیس سے، اس لیے کہ یہ بیس وہی ہے جو 2017-18 کا تھا. 2019-20 میں وہی ٹیکس کلیکٹ ہوئے تھے جو 2017-18 میں تھے. تو یہ 17% گروتھ ہے 3 سالوں کی. اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں گے یہ 3 سال کی گروتھ ہے، جس کو اتنا وہ جس کے بارے میں وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اچھا ہم تو چاہیں گے اس لیے کہ obviously ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. 57.5% یہ ٹیکس صوبوں کو ملتا ہے، تو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، اپنی جو چوریاں ہیں ٹیکسز کے اندر وہ کم کرائیں تاکہ صوبوں کو اپنا پراپر حصہ ملے. تو NFC اور جو ابھی تک صوبے کو پیسے ملے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیولوجیکل بجٹ سپیچ میں بھی ہوگا، لیکن یہ تو وہ فگرز ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے. فیڈرل بجٹ کی ایک کتاب ہوتی ہے ایکسپلینیٹری میمورینڈم آف فیڈرل ریسیٹس، اس کے اندر یہ سارے نمبر ہوتے ہیں، اسی میں سے میں نے صبح بیٹھ کے یہ بھی لکھے ہیں. اور جو کلیکشن کے ہیں وہ میں نے آپ کو 11 مہینے کے بتا دیے کہ ہمیں ابھی تک 598 بلین ملے ہیں. وہ اس میں نہیں ہوں گے کتاب میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا جی، دوسرا PSTP پہ میں نے ایک جب واپس آیا تھا NEC کی میٹنگ سے، اگلے دن یہاں میٹنگ پریس کانفرنس کی تھی، آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو میں 2-3 دن نہیں تھا یہاں، لیکن جو خبریں پڑھتا رہا یہ گولہ بارود کہ جی یہ تو پروونشلائز ہو گیا ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. اور بھائی میں فیکٹس میں ایک اگر غلط بات کہوں تو مجھے آپ کہیں کہ جی یہ غلطی آپ کریں، میں مانوں گا اگر کوئی غلطی میں کروں. میں کوئی اور لفاظی نہیں کر رہا ہوں، تو میں تو صرف پروجیکٹس کو بتا کے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور میں صرف بات کروں گا، اور میں کہاں بات کروں گا آپ سے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے. ہمیں وہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، زبردستی تھوپے گئے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں، اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا اس دن، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا. 10 ارب 9.7 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے تھوپے تھے، جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا یہ صحیح پروجیکٹ نہیں، اور خرچ صرف 500 ملین کر سکتے. یہ میں نے آپ کو یار کیا غلط ہے کیا؟ خرچ بھی نہیں آتھرائز ہے، ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا. جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ریلیزز کی ہم نے 500 ملین کی. اگر اس میں ایک چیز بھی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے پروجیکٹ کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی، میں ریپیٹ نہیں کرتا. آپ لوگ پلیز خود دیکھیں. میں اور کوئی الزام تو نہیں لگا رہا نا، میں کہہ رہا ہوں یہ تو وعدے آپ نے پچھلے سال بھی کیے تھے کہ ہم اتنے ارب دے دیں گے، اتنے ارب. میں کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا. 9.7 بلین کے پروجیکٹس آپ نے پچھلے سال ہمیں ایک کیبنٹ ڈویژن میں ڈال کے دے دیے تھے. خرچہ 500 ملین ہوا اس پہ، یا ریلیز 500 ملین ہوئے اس پہ. اسی طریقے کے اور کئی پروجیکٹس آپ نے اس سال ڈال دیے ہیں اس میں، جس میں صوبائی حکومت کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. میں نے
ادھر بھی کہا اور ادھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ریپیٹیشن ہو سکتی، ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی اسکیمیں آپ کر رہے ہیں اور ہم ہی وہی ڈپلیکیٹ کر دیں، اور پھر اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ ان اسکیمز کو ہمیں بھی چارج کرے اور آپ کو بھی چارج کرے، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ سے پروجیکٹس کنسیو ہوتے ہیں، اوپر سے نہیں ہوتے اسلام آباد سے بیٹھ کے پروجیکٹس کنسیو. اور خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ہوں کہ جی فلانی گلی میں نالی بنانی ہے اور اس ڈرین میں ڈھکنا ڈالنا ہے، مین ہول کور ڈالنا ہے. یہ پروجیکٹس ہیں جو بھی دیے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں. اور آن دی کنٹری باقی صوبوں میں بہت اچھی بات ہے، آپ ڈیولپمنٹ کریں. میں کسی صوبے سے کوئی میرا ڈفرنس نہیں ہے. میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں. آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے. وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو، سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نہیں بنایا. آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا، یہ روڈ رستے ہم نے بنائے. آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50%، 3 سال سے بلکہ 4 سال روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے، آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں، نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. بھائی آپ آئے تھے، آپ نے کہا ہم کام کریں گے، آپ کرارے غور سے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے. اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے، میں پنجاب حکومت، آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو، مجھے نہیں پتا، یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن یہ میں پڑھ لوں، یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی، اب پرنٹ ہوئی ہوگی، اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے. کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹف پیور، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ، سور پائپ، برج ان تحصیل مالک وال، پھالیا، منڈی بہاؤدین، ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین. یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں نہیں بنائے. یہ نالے صرف نالوں میں بہ جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. تو پھر شور مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے. ہم نے 90 ارب ادھر دیے، 93 ارب ادھر دیے. کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح، اسکیم بتا دو. ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو، 90 میں نے ان کو گنوائے تھے، اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہے. صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے. اور دوں آپ کو بہت سارے ایسے ایک اور بھی آگے، کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی، ٹف پیور، نالا، ایک ہی ٹرمنالوجی ہے. نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ ان چک 105 ایس بی این رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا. ایسے کئی ہیں. مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیمیں ہم دے رہے ہیں، نالے بنا رہے ہیں، کبھی نالے نہیں بنائے، اب دار پارٹی بن گئے، یہ ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں. تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہر جگہ پہ. میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے. اور وہ ڈیٹیلز میں نے جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا، اور وہ بھیج دیا. یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ این ای سی کے منٹ سے یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی
کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا. ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے, جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا یعنی 8 سال, ابھی تو 3 سال میں اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو ٹائم. لگتا ہے 300 سال, آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا جس طریقے سے نا مشکل وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے, آہستہ آہستہ گزرتا ہے. تو یہ یاد رہے گا کہ جی کسی نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے آپ نالوں پہ اور گلیوں پہ اور مین ہولز پہ اور گٹروں پہ کام کر رہی ہے. یہ پتہ چلے گا, یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو پی ایچ ڈی پی پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ جی میں نے یہ فلانی چیز غلط کہی ہے. کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ جامشور و سیون روڈ جو ہے اس پہ یہ 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا. کیا میں نے جب یہ کہا ہے کہ باقی صوبوں میں بڑے بڑے 20-20 25-25 ارب کے, اچھی بات ہے پروونشل روڈ پروجیکٹس دیے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی نیا روڈ کا پروجیکٹ نہیں دیا, کیا میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے ہم اور باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے, ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے, آپ کھا جائیں گے. بڑا احسان, کل بھی ایک شخص آئے تھے احسان کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائیں. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال, اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے, اس کو احسان نہیں سمجھو. یہ اس, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا میجورٹی صوبے سے 70% صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. کیا میں نے غلط کہا؟ کسی ایک چیز پہ غلط بتا دو نا کہ یہ جی آپ نے فیکچولی غلط کہا, اور میں اگر غلط کہا ہوگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھے پاس غلط نمبر ہو, میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن آپ صرف اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور ان سے کام نہیں چلے گا, اور فلانا آرٹیکل جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا, یہ آرٹیکل لگا دو بھی, اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 148 ہے, کبھی 140A ہے, پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا, وہ جو آرٹیکل ان کو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. جناب تیسری چیز جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا, ہاں اس سے پہلے واٹر سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں مردم شماری پہ میری آبجیکشن تھی CCI میں, وہ آبجیکشن نوٹ ہوئی, میں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق انووک کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کو ڈسکس کریں. اس لیے پورے سندھ کی آبادی آپ نے کم کاؤنٹ کیا, ہمارا یہ گریونس ہے. اب میں یہ, اور وہ خط پہنچ گیا ہے, اور چیئرمین سینٹ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی لکھ دیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس لیے کہ وہ آپ کا کام ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اکراس پارٹی لائنز یہ نہ سوچیں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں PTI کا ہوں یا میں MQM کا ہوں, حق کی بات کریں گے. اور جو ادھر ہم نے ایک اپنی آبزرویشن ریز کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب نمبر گنتے ہیں تو سندھ کے نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ باقی سارے صوبوں سے کم ہوتے ہیں. کرے اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے انسپیکٹر آئیں گے چیک کریں گے. ہم چوری کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانو کہ تم شارٹیجز ایز پر ریکارڈ نہیں کر رہے ہو, دے رہے ہو. اتنی کہانی, اور کوئی اس سے بڑی کہانی نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا میں نے اسمبلی کی سپیچ میں کہا تھا یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل اور لیگل ایشو ہے. لیگل اس لیے ہے کہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کیا لیگلی صحیح کرنا ہے کہ نہیں, اور ٹیکنیکل پھر میجرمنٹس کا ہوگا. اس کو پولیٹیکل بنا دیا, خواہ میں کر دیا. میں ابھی پھر اس کو فیکچول باتیں کر رہا ہوں, کوئی اور چیز نہیں کہہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, میں ارسا پہ الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے ایز پر ریکارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اور وہ نمبرز یہ
ارسا کے ہیں، میرے نہیں ہیں. مجھے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ باقی صوبوں میں کیا وڈرالس ہے. وہ جو نمبرز دیتے ہیں ان کے اویلیبل ہوتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ، وہ لے کے میں نے یہ دیا ہے بات. اچھا جی، ایک اور جو میں اس کو ریز کرنا چاہتا ہوں، زیادتی جو ہو رہی ہے خاص طور پہ صوبہ سندھ کے ساتھ، میں فیکچوئل پوزیشنز پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اسٹیل مل کو، جو بھی صوبے میں معاشی ایکٹیویٹی ہے نا، اس کو بس بند کرنا ہے. اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے. مطلب معاشی ٹارچر، اکنامک ٹارچر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اگر ایف آئی اے سے لوگ نکالنے تو آپ نے وہ کورٹس اور یہ اور وہ ان میں صحیح چیز پیش نہ کر کے، اور ایف آئی اے سے بھی آپ نے وہ لوگ نکالنے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہوئے. اگر آپ نے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے تو سندھ کے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے اور کہنا ہے جی فلانے سے وہ ایک آرڈر دے دیا. اگین ججمنٹ پہ تو میں بات کر سکتا ہوں نا، کہ میرا خیال ہے کہ وہ ججمنٹ بالکل ہی نامناسب جو دی گئی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ سوائے پبلک سروس کمیشن کے کوئی اور امپلائمنٹ نہیں دے سکتا، دوسری طرف پبلک سروس کمیشن کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہی پبلک سروس کمیشن جو ایک رولز کے تحت انڈکٹ کی گئی تھی، سپریم کورٹ میں ان کی سارٹ آف اپروول کے بعد، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں کہ آپ انڈکٹ کیسے کریں گے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز. وہ قانون 2017 میں بنایا گیا، ایک رولز بنائے گئے اور وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئے. ان رولز کے تحت لوگوں کو ان پہ چلتے ہوئے بالکل بڑھتی گئی. اور صوبوں میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف سندھ کے ساتھ ہے. ابھی بھی ہمارے کو غلط پکچر پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیے جا رہے ہیں کافی کام. تو یہ چیزیں جو ہے سندھ کے ساتھ اور ناانصافی ہے. میں فیکچوئل پوزیشنز بتا رہا ہوں. آرٹیکل 158 بھی آئین کا حصہ ہے نا، کہ صوبے میں پرائیورٹی صوبے کے لوگوں ہونی چاہیے جہاں پہ گیس پیدا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ میں چارٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، منسٹر انرجی صاحب بیٹھے، کہ ہمارے یہاں جو اگر ہماری جو گیس ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ہر گھر میں گیس مہیا کرنی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ ہماری کوریج باقی صوبوں سے بھی کم ہے. کہہ رہا ہوں 100% کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے 158 میں the people of that province will have precedence over other users. آئین کی بات کریں، اگر آئین میں ہائیڈل پروفٹس لکھا ہوا ہے کہ کے پی کے کو ملیں گے، ہمیں کبھی اعتراض کیا ہے؟ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں میں سی سی آئی میں جا کے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو. میں کے پی کے کو ان کے آئینی حق کے لیے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں. سندھ ہمیشہ کہتا ہے آئین کے تحت، تو جب آئین کہ ہمیں ایک فیسلٹی تو وہ کیوں نہیں ہمیں اویل کرنے دیتے؟ ہر گھر کو کیوں نہیں گیس دیتے؟ یہ ان کو دینی چاہیے صوبے کے ہر گھر کو. میں نے پبلک سروس کی بات کی. بیسیکلی جو یہ تھا، اس لیے کہ میں کچھ ٹائم چھوڑنا چاہتا ہوں سوالات کے لیے بھی آپ کے. ایک سیکنڈ، میں صرف یہ مقصد ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، یہ فیکٹس ہیں اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. فیکٹس پہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی لفاظی نہیں یہ چیزیں. کل مجھے ایک بڑا افسوس ہوا تھا، میں نے تھوڑا سنا تھا، ایک چیز رہ گئی میرے سے، کہ کہا گیا کہ سندھ پولیس جو ہے پتہ نہیں وہ رینجرز چلی جائے تو پولیس نہیں کرے اور منتیں کرتے ہیں. بھائی مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کراچی شہر اس پولیس نے رینجرز کی مدد سے، آرم فورسز کی مدد سے ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوا تھا. کسی کو آپ نے نیچا دکھانا نہیں ہے. اور میں کچھ انسیڈنٹس بھی لوں گا، بتاؤں گا آپ کو.
सिक्स्थ या सेवन्थ मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले। इस वक्त 118वें नंबर पे है मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। ये इसी सिंध पुलिस के काम और उनकी कुर्बानियों की वजह से हुआ। जो सिंध पुलिस के पिछले 3 साल में सिर्फ 81 शहादतें हुई, आज भी एक सुबह शहीद हुआ पुलिस वाला। अब उनकी तौहीन कर रहे हैं इधर आके। एक सूबे के उस घर के कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे आप अपने पुलिस वालों की उन शोहदा की तौहीन कर रहे हैं। क्या चाइनीज काउंसलर वाला अटैक याद नहीं किसी को, जब एक शख्स पिस्तौल लेके भी आ गया था, आपको याद होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के भी लड़ने। वो किसने क्या था, वहां भी हमारा एक 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे, ये शायद अशरफ दाऊद और पुलिस कांस्टेबल आमिर खान। आप उनकी तौहीन इधर, आपको थोड़ा सा लिहाज तो करना चाहिए। आप उनकी है इसलिए उनके वर्षा हम सब हैं। उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जो स्टॉक एक्सचेंज में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद शहीद हुआ था, क्या उसकी आप तौहीन करने आए थे इधर उधर से उठ के इस्लामाबाद से? ये जो स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बताया, इसके अलावा सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का आउटफिट था, अप्रैल 21 में सीटीडी ने उसको बस्ट किया। ये अफगान स्लीपर सेल से एक लंबी लिस्ट है जो कामयाबियों की। यस, प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा। हर बड़े शहर में, इस साइज के शहर में दुनिया भर में क्राइम होता है। क्राइम नहीं खत्म, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम खत्म हो गया, लेकिन वो शहर जहां पे आज से 5-6 साल पहले निकलना मुश्किल था, वो सूबा जिसमें आज से 10-11 साल पहले कॉन्वॉयज के बगैर आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। सूरज ढलने के बाद आपको घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके और सिंध पुलिस ने और हमारे बाकी जो रेंजर्स हैं या आर्मी है, उनकी मदद से ये लॉ लिस्टनेस खत्म किया, लॉ एंड ऑर्डर वापस लाए हैं। क्या आप क्या वो बहादुर पुलिस वाला मोहम्मद बख्श बुर्डो, कश्मीर पुलिस का, जिसने एक बच्ची को रिकवर कराया, अपनी बेटी को की जान जोखिम में डाल के, आप उसकी तौहीन करने आए थे इधर? पता नहीं आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा यार, ये जो उधर बैठे थे मुझ पे यार। मुराद अली शाह पे तो तुमने, कल मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरा ख्याल है वो मैंने गिना नहीं, कोई बैठ के आप लोगों को ड्यूटी देता हूं, गिन लें। इमरान खान इतना याद नहीं जितना मुराद अली शाह याद है, ये मैं लिख के देता हूं। एक तरफ कहते हैं कुछ नहीं, और दूसरी तरफ उनका अपना ही एक वजीर, हम लोग कहते कह रही बड़ा देता है आके, उसी ने कहे ना भाई बड़ा टफ टाइम देता है। और यस, मैं अपने सूबे की बात मैं बात करता हूं, कर रहे हो, मैं कहता हूं मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूं, मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूं। मैंने एक भी अगर फैक्ट गलत बताया इधर, कई पुलिस के ऐसे मेरे पास, इसलिए मैंने कहा कि जी मुझे जरा बता दें जल्दी से, अभी टाइप की मेरी दफ्तर में, आप ये नहीं कर सकते। आप इस सूबे में आके इस सूबे की पुलिस सर्विस को, इस सूबे के लोगों की तौहीन इस तरीके से नहीं कर सकते। आप हमारे शोहदा की तौहीन ऐसे नहीं कर सकते। और मुझे शिकवा जरूर है, जो लोग भी उधर मौजूद थे उन्होंने कम से कम मुराद अली शाह को जो कहना है कहो। आप उनके लिए सवाल तो उठाते गए, आपने कैसे ये कह दिया? तो ये एक चीज भी मैं रेस करना चाह रहा था कि आपसे कहूं। बाकी कुछ और पॉइंट से मैं उनको छोड़ देता हूं, इसलिए कल मैं बजट जो स्पीच में अपनी कह दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो कोरोना की भी सूरत हाल है,
اور جس طریقے سے صوبے نے ہینڈل کیا ہے. شاہ صاحب میرے خیال سوالات کے لیے اگر آپ آرام آرام سے ایک ایک کر کے کر لیں. ناصر بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کرنے کا. دیکھیے کراچی کی میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ صورتحال کوئی بہت اچھی ہے. جس طریقے کی انویسٹمنٹ کراچی میں ہونی چاہیے اس طریقے کی انویسٹمنٹ ہماری پروونشل ریسورسز نہیں الاؤ کرتی. اس لیے ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیڈرل سپورٹ چاہیے, انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے, اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت کراچی شہر کے اندر ہم اپنی پروونشل اے ڈی پی, ڈسٹرکٹ اے ڈی پی, فیڈرل سے بھی مدد جو مل سک رہی ہے لے رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایجنسیز سے. اس وقت جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, میں ٹوٹل ابھی نمبرز تھوڑی دیر پہلے دیکھے تھے, کل وہ بجٹ میں ایگزیکٹ نمبرز بتا دوں گا, لیکن سینکڑوں اربوں میں اسکیمز اس وقت چل رہی ہیں. کراچی کی حالت ایسی کیوں ہوئی؟ ان پلانڈ گروتھ. میں نے جو مافیاز ادھر کام کرتی رہی ہیں, جو قبضے کرائے گئے ہیں, وہ آپ سب کو پتہ ہے. یہ جو بن گئی اس میں ہر ایک قصوروار ہے, میں اپنے آپ کو بھی قصوروار کہتا ہوں کہ جو یہ ہے, لیکن جو ان پلانڈ گروتھ اور جو کراچی کو اپنا کہنے والے اور ہمیں کہنے والے آپ تو ہیں ہی نہیں ادھر کے, وہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم بھی اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, میں کہہ رہا ہوں اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی آپ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کراچی کی صورتحال. میں کچھ دنوں پہلے جب ایک بار اسلام آباد اترا تھا ایئرپورٹ پہ, اور اس دن کو دھرنے شرنے لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی ڈائیورجن سے لے جائیں, اور میں نے بڑی اچھی صورتحال دیکھی ادھر بھی. تو ایسی بھی نہیں ہے پوزیشن. آپ کو اگر پیش کرنا ہے میڈیا یا اس کے تھرو, میں یہ کہہ رہا ہوں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. یس, اور کراچی کے اندر اور ہم نے انویسٹ کرنا ہے, اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم اس کی واٹر سپلائی, اس کی سیوریج, اس کی ویسٹ کلیکشن, اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کے اندر میجر انویسٹمنٹس تھرو انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسیز کرنے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری اپنی بجٹ وہ نہیں دے گی ہمیں اسپیس.